بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے پیغمبر، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے۔ لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ آپ کے ہاتھوں فتح ہو جائے۔ زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ سورت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، اور اس سے ایک طرف سے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے بعد عرب کے لوگ جوک بر جوک دین اسلام میں داخل ہوں گے۔ ایسے واقعہ بھی نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف چونکہ اسلام کے پھیل جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اس لیے آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس میں دی ہوئی خوشخبری کی وجہ سے بہت سے صحابہ خوش ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے سن کر رونے لگے، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگرچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اور اگر آپ کی شان کے لحاظ سے کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو سورہ فتح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کرنے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اس کے باوجود آپ کو استغفار کی تلقین امت کو یہ بتانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کرنے کو کہا جا رہا ہے تو دوسرے مسلمانوں کو تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔